السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی اے بی ایس بی ایڈ یا ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کا کورس کوڈ جو کہ 449 جرنلزم کا ہے، اس کے میں سب سے اہم سوالات وہ میں بتانے لگا ہوں۔ آپ نے میری ویڈیو کو دھیان سے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سارے کے سارے کویسچن سمجھ آ جائیں اور آپ نوٹ کر لینا یہ سوالات۔ انشاءاللہ یہ سوالات آ جائیں گے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ آپ کو اسی طرح کے گیس نیکسٹ کوڈ کے بھی ملتے رہیں۔ چینل شروع کرتے ہیں کویسچن نمبر 1 سے۔ کویسچن نمبر 1 ہے، مجلاتی صحافت کا تاریخی پس منظر بیان کریں۔ آپ نے جو مجلاتی صحافت ہے اس کا تاریخی پس منظر بیان کرنا ہے۔ نیز مدت کے اعتبار سے مجلات و رسائل کی اقسام بھی بیان کریں۔ آپ نے مجلات و رسائل اس کی اقسام بھی بیان کرنی ہیں اس کویسچن میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہے کویسچن نمبر 2، تدوین کار سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک کویسچن ہو گیا اس پارٹ کا۔ اب ہے تدوین کار کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں پر جامعہ نوٹ تحریر کریں۔ اس کی جو پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، اس پر آپ نے جامعہ نوٹ تحریر کرنا ہے۔ اب ہے کویسچن نمبر 3، مجلاتی صحافت کا دیگر ذرائع ابلاغ سے تقابلی جائزہ لیں۔ اب دیگر ذرائع ابلاغ کون سے ہیں؟ ریڈیو ہو گیا، ٹیلی ویژن ہو گیا، اسی طرح کا اور بھی ہو سکتے ہیں ذرائع ابلاغ، اس سے آپ نے تقابلی جائزہ لینا ہے۔ اب ہے جی کویسچن نمبر 4، جرائد و رسائل کے لیے مالی منصوبہ بندی کے نمایاں پہلوؤں پر روشنی ڈالیں۔ جو جرائد و رسائل ہیں ان کی جو مالی منصوبہ بندی ہوتی ہے ان کے نمایاں پہلوؤں پر آپ نے روشنی ڈالنی ہے، ان کو ڈیٹیل سے لکھنی ہے۔ اب ہے کویسچن نمبر 5، سرور کہانی سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہمیت لکھیں۔ پہلے آپ نے اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے سرور کہانی کی، اس کے بعد اس کی اہمیت امپورٹنس لکھنی ہے۔ نیز آگے وہ کہہ رہا ہے کیسی تحریروں کو سرور کی زینت بنایا جا سکتا ہے، وضاحت کریں۔ اب اس کی آپ نے ڈیٹیل لکھنی ہے، اس کی اہمیت اور اس کو کیسے زینت بنایا جا سکتا ہے، اس کو ڈیٹیل سے آپ نے لکھنا ہے۔ اب ہے کویسچن نمبر 6، تصویری صحافت کا تاریخی جائزہ پیش کریں۔ جو تصویری صحافت ہے اس کا ہسٹوریکلی آپ نے جائزہ لینا ہے، تاریخی۔ نیز صحافتی تصاویر کی اقسام بھی بیان کریں۔ جو صحافتی تصاویر ہیں اس کی اقسام بھی بیان کرنی ہیں۔ یہ تھا کویسچن نمبر 6۔ اب ہے جی کویسچن نمبر 7، پاکستان میں کس طرح کے میگزین چھپتے ہیں، ان کی مقبولیت پر بحث کریں۔ پاکستان میں جتنی قسم کے میگزین چھپتے ہیں آپ نے ان کی کوئی بھی سمجھو کوئی بھی میگزین لے لینے ہیں، ان کے مقبولیت پر آپ نے بحث کرنی ہے، ڈیٹیل سے لکھنا ہے۔ اب ہے جی کویسچن نمبر 8، ڈیکلریشن سے کیا مراد ہے؟ ڈیکلریشن کی آپ نے ڈیفینیشن لکھنی ہے، اس کی تعریف لکھنی ہے۔ نیز ڈیکلریشن کیسے حاصل کی جاتی ہے، وضاحت کریں۔ اب ڈیکلریشن کیسے حاصل کرتے ہیں وہ آپ نے اس کو وضاحت سے لکھنا ہے۔ کویسچن نمبر 9 ہے، رسالے کے اہم شعبہ جات تحریر کریں۔ جو رسالے کے سب سے اہم شعبے ہیں ان کو آپ نے تحریر کرنا ہے، لکھنا ہے۔ نیز رسالے کے مواد کی تیاری میں ایڈیٹر اور عملے کی صلاحیتیں اور ذمہ داریاں بیان کریں۔ جو رسالے چھپتے ہیں ان کے مواد کی تیاری میں ایڈیٹر کا کیا رول ہے، اور جو عملے ہیں ان کی صلاحیتیں اور ذمہ داریاں بیان کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب کویسچن نمبر 10 ہے، درج ذیل پر نوٹ لکھیں۔ اب اس کویسچن میں آپ کو 2 ہیڈنگ دی جائیں گی، اس میں دونوں پر آپ نے نوٹ لکھنا ہوگا اور وہ 10 نمبر کے ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہے پہلی ہیڈنگ مدیر کی ذمہ داریاں۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا ہے سروے رپورٹ۔ سروے رپورٹ کیا ہوتی ہے؟ تیسرا ہے اداریہ و شزرا۔ اداریہ و شزرا اس سے کیا مراد ہے؟ چوتھا ہے اشاعتی جائزہ۔ پانچواں ہے ہاؤس جرنلز۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب چھٹا ہے پرنٹ لائن اور لے آؤٹ، اس سے کیا مراد ہے؟ پرنٹ لائن اور لے آؤٹ ان کے آپ نے الگ الگ ان کو ایکسپلین کر دینا ہے، الگ الگ ہیڈنگ بنا کے۔ ساتواں ہے تشہیری رسائل کے مقاصد۔ جو تشہیری رسائل ہیں جس میں اشتہار وغیرہ چھپتے ہیں ان کے اپنے مقاصد مقصد بیان کرنے ہیں ان کے۔ آٹھواں ہے قابل اشاعت مواد۔ یہ تھی آپ کی 8 ہیڈنگز، یہ تھے 10 سوالات۔ ان 10 سوالات کو آپ نے ٹھیک سے تیار کر لینا ہے اور انشاءاللہ انہی میں سے ہی پیپر آئے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔
اگر آپ کا کوئی مزید کویشچن ہو، آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے نمبر سے کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔